الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هوال مقتحم. شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا رہا تھا، تو وہ بھی آج یہ ہے ذکر کے متعلق انہوں نے بڑی قیمتی بات بتائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ صرف جو ہے زبان سے ذکر کو ہی ذکر سمجھتے ہیں اور چیز کو ذکر نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. زبان سے ذکر یہ بھی بہت بڑی بات ہے. زبان سے اللہ کا ذکر چلتے رہنا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، درود شریف، جو بھی کوئی ہو، تلاوت قرآن وغیرہ. لیکن یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں. کہتے ہیں کہ آنکھ کا بھی ذکر ہے، خود انہوں نے فرمایا، اور کہتے ہیں کہ پاؤں کا بھی ذکر ہے، کان کا بھی ذکر ہے، اور ایک ذکر قلبی ہوتا ہے. لیکن یہ محسوسات یعنی اعضاء، پاؤں کا بھی ذکر ہے، ہاتھ کا بھی ذکر ہے، آنکھ، ناک، کان، ان اعضاء کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو گے تو زبان کا ذکر جو ہے بہت اونچا رہے گا. اور بعض صورتوں میں زبان سے آدمی ذکر کرے گا، لیکن ان کو جو ہے ان اعضاء کو ذکر میں مشغول نہیں رکھے گا، بلکہ ذکر کے خلاف کاموں میں لگائے گا، تو زبان کا ذکر جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے گا. ایسا نہیں کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، کہا وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ ثواب کہیں اور چلا جائے گا. جیسے آپ نے جمعہ میں سنا، اس کو خاص یہ مین بات ہے، پوائنٹ کی بات ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، خوب یاد رکھو میرا عزیز، ہر جگہ پر یہ آتا ہے قرآن پاک حدیث میں. تو ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں شیخ فرید بن عطار کے ذکر چشم از خوف حق بگریستن بعض در آیات او نگریستن. آنکھ کا ذکر جو ہے وہ بتلاتے ہیں کہ ذکر چشم مانے آنکھ ہے نا. یہ آنکھ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے خوف سے رونا ہے، اللہ کے خوف سے رونا ہے. یوں تو بہت روتے ہیں لوگ، لیکن یہ رونا نہیں، اللہ کے خوف سے، فکر آخرت کے اندر. اگر حق تعالیٰ جل شان ہو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ بھی یہ دولت ادا فرما دے تو شکر اس کا ادا کرو. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو مہینوں گزر جاتے ہیں، بلکہ سال گزر جاتے ہیں، آنکھ میں آنسو نہیں آتے ہیں. یہ تو اگر اللہ جل شان عطا فرما دے ایک مہینے میں ایک مرتبہ تو بھی بہت اللہ پاک کی نعمت ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ عطا فرما دے آنکھ میں سے آنسو نکلے. بعض بزرگان دین دعا کرتے تھے کہ آنکھ ان کی بھیگی ہوتی تھی تو آنکھ کو ہاتھ لگاتے تھے ایسا، اور پھر اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ دولت عطا فرما، اس پر بھی لگا دیتے چہرے پر. تو آنکھ کا ذکر از خوف حق بگریستن، اللہ جل شانہ خوف سے رونا ہے. کسی بھی وقت ہو، کوئی گناہ پچھلا یاد آ جائے تو پھر وہ رہتا نہیں ہے، پچھلا گناہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں بالکل، اللہ تو بہت ارحم الراحمین ہے، لیکن کام کرنے کو ترتیب چاہیے. ایک پچھلا گناہ یاد آیا تو ایک بزرگ کے متعلق ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جوان تھے، بالکل جوانی کے عالم کے اندر، بہت خوبصورت تھے. تو
تو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی تنہائی کے اندر موقع دیکھ کر، اور اس نے جو ہے نفسانی خواہش کی بات کی، تو یہ بہت رونے لگے، پرہیزگار تھے بچپن سے، تو عورت خود شرمندہ ہو کر چلی گئی، جو ان کی جوانی کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑی عمر ہو گئی، مجاہدہ کرتے کرتے 60-70 سال کی عمر ہو گئی تقریباً، مجھے یاد نہیں موجن، لیکن ایسا لکھا ہے کہ بہت بڑی عمر جو آخری مرحلے میں جاتی ہے۔ تو اچانک ان کے دل میں ایک خیال آیا، ہوشیار رہنا آگے بعد، یہ شیطان جو ہے نا یہ چھوڑتا نہیں ہے مرنے دم تک، مرنے دم تک۔ اس پر جس نے شیطان اور اپنے نفس پر بھروسہ کیا وہ آدمی ناکامیاب ہوا، چاہے کتنے بھی پرہیزگار بن جاؤ، اس پر کبھی بھروسہ نہیں۔ تو ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا اچانک کہ وہ جوانی کے اندر جو ہے اس نے آئی تھی میرے پاس اور بہت ہی عاجزی کی تھی اور یہ اور وہ، اگر میں اس وقت اس کی خواہش پوری کر دیتا تو آج تک میرا گناہ معاف ہو جاتا۔ میں نے مجاہدہ کیا، ایک آدھی سیکنڈ کا چونک گئے، یہ کیا ہوا؟ جو لوگ محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں ایسے خیالات تو آتے ہیں لیکن بہت ہی جلد چوکنا ہو جاتے ہیں۔ ابھی چوکنا ہو گئے تو بہت روئے کہ یہ وسوسہ آیا کیوں اتنے سالوں کے بعد؟ میرا نفس بہت نالائق، بدترین، میرا خاتمہ کیا ہوگا ابھی اتنے عمر کے اندر؟ رات کو عشاء کی نماز پڑھی پھر بھی روتے رہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ آیا کیوں؟ حالانکہ وسوسے کے اوپر اللہ جل شانہ گرفت نہیں پڑتے جب تک کہ زبان سے یا اعضاء سے اس کو کرے نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ تو عشاء کے بعد بہت روئے، سنت نفل پڑھا جو کچھ پڑھنا تھا لیکن روتے ہی رہے، نیند بھی نہیں آئی، پھر جو ہے روتے رہے بستر میں، یہ آیا کیوں؟ یہ پھر آنکھ لگ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی، دیکھیے آپ اس رونے پر کیا اس پر، اور بہت محبت اور پیار سے بات کی کہ ترمذی جی تم جہاں ہیں وہیں ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کی خدمت کرتے ہو اور جن کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں یہ وسوسہ آیا اتنے سالوں کے بعد، حالانکہ اس وقت جوانی تھی، میں نے اس کو دھٹکار دیا تھا آج۔ تو کہا سے بات معلوم ہے تمہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ زمانہ میرے زمانے سے بہت قریب تھا، بہت تو نہیں قریب تھا، اور آج کا زمانہ اب 80 سال کے بعد 70 سال کے بعد میرے زمانے سے دور ہو گیا، اس لیے یہ وسوسہ اب آیا۔ لیکن چونکہ آپ فوراً متنبہ ہو گئے تو اللہ جل شانہ کا آپ کا یہ فعل بہت پسند آیا، آپ کے درجات ایک دن میں کتنے اور زیادہ بڑھ گئے، دیکھا نا، اللہ کے خوف سے۔ تو پچھلے گناہ بھی اگر یاد آ جائے لیکن اس پر اگر آدمی رو دے کہ میں نے کیوں کیا تھا اس وقت، کھائی میں مر جاتا، کوئی مجھے سدھارنے والا ملتا، کوئی ماں باپ ملتا، کوئی مربی ملتا، کوئی شیخ ملتا، یہ ہو کیوں گیا مجھ سے، اور ایسا افسوس کرتا ہے نا یہ، اور روتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آنکھ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے ذکر چشم، خوف حق بگریستن، بعض در آیات او نگریستن، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی نشانیوں کو دیکھنا اور عبرت پکڑنا۔ پہاڑوں کو دیکھے تو کہا میرا مولا دیکھو، کوئی ایسا پہاڑ نہیں پیدا کر سکتا ہے نا، کوئی ایسا آسمان پیدا نہیں کر سکتا، کوئی ایسی زمین نہیں پیدا کر سکتا، پیدا کر سارے سائنسداں مل جائے پوری زمین تو کیا، لیکن زمین کا ایک پتھر پیدا نہیں کر سکتے، وہ پیدا نہیں کر سکتے چھو کر کے، ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں سب مکمل کر دیا۔ وہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ 6 دن کے محتاج ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے نا، ایک پتھر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اچھا کسی سائنسدان کے متعلق سنا کہ انہوں نے چھو کر کے کوئی مکھی پیدا کی ہو، وہ اس میں جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں۔ ہوا میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اڑایا پرندے کو، پھر انہوں نے پرندہ اس میں ان کا استاد ہے، پرندہ ٹیچر، ہوائی جہاز جنہوں نے ایجاد کیا نا ان کا ٹیچر کیا ہے؟ پرندہ ہے، میں ٹیچر از کوا۔ اللہ نے پہلے اس کو، اور قرآن پاک میں اب زیادہ تو بھی قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال 1500 سال ہو، سورہ ملک پڑھ لو، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا تمہاری آنکھ سے دیکھتی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ الی الطیر، پرندے کی طرف، اولم یروا الطیر فوقہم، اپنے اوپر،
صافات اپنے پیر کو پھیلاتا ہے، ویقبضن اور بند کرتا ہے، اڑتا ہے یوں کرتا ہے۔ ہوائی جہاز بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے، جب اترتا ہے تب دیکھنا منڈوں کے بعد بیٹھا تھا، ہے نا؟ ارے سمجھا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 14 سال کے اوپر جو ہے یہ زمانہ ہو رہا ہے، فرمایا اپنے اوپر دیکھتے نہیں ہیں، ہے نا؟ صاف فاتیں وہ ایک دن ان کو فضا میں روکا کس نے ہے، گرنے سے بچایا کس نے ہے، وہ کیوں ٹھہرتے ہیں اتنی دیر تک؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں پکڑا ہے، نہیں ٹھہرا ہے مگر کس نے؟ رحمان نے۔ اور پھر یہاں ایک نکتہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، ما یمسکہن الا اللہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ بھی اللہ کے اس میں اجازت، لیکن رحمان کہا اتنی بڑی تکلیف کے اندر ایسا ہے کہ گر جاؤ تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ آج کی آیت اتری نہیں، یہ 29ویں پارے کے اندر ہے، سورہ ملک، جس کو آپ ماشاءاللہ سوتے وقت سے پڑھ ہی لیتے ہوں گے، ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ تو اس میں ان کا ٹیچر کیا ہوا؟ پرندہ، کوا ٹیچر، کوئی پھونک مار سکتے نہیں بنایا نہیں۔ اور اس ساری کائنات اور دھرتی کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی ایک چیز کو میں اپنے طلباء سے پوچھتا ہوں جب بخاری شریف پڑھاتا ہوں، تم سے بھی سوال کیا ہوگا شاید، میں نے کہا مجھے جواب دو۔ اکثر بخاری میں جو آتے ہیں اس قسم کی بحثیں آتی ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی آپ بتلا کے لے آؤ جو زمین کے اوپر ہو اور زمین سے نہیں نکلی ہو۔ سوچو، آپ لوگ بھی سوچو، آپ ایسا ہوتا آپ بھی لے آنا، آپ کو بھی کوئی بھی چیز زمین کے اوپر ایسی ہو جو زمین سے پورا کا پورا ہوائی جہاز کہاں سے نکلا ہے؟ غور کرو، کہاں سے نکلا ہے؟ زمین سے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں پلاسٹک ہے، اس میں اسٹیل ہے، اس میں لوہا ہے، اس میں ہیرے ہیں، اس میں تیل ہے۔ تیل کہاں سے نکلا؟ اندر سے نکلا ہے۔ اگر یہ تیل کے کنویں بند ہو جائے تو کوئی بھی چیز روئی زمین کے اوپر ایسی نہیں ہے میرے عزیز دوست، اسے زمین سے نہیں نکلی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اور میں بھی کس سے بنے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ کھایا وہ سب زمین سے، ارے جو یہ جو بریانی کھاتے ہیں روزانہ، یہ باربیکیو تمہارا، یہ کہاں سے نکلا؟ زمین سے نکلا۔ سوچ کرو، میں بخاری شریف کے طلباء کو ہر سال جب بحث آتی ہے تو یہ سوال رکھتا ہوں، آج تک کوئی لایا نہیں اس کا جواب میرے پاس کہ کوئی بھی چیز۔ تو اس کا خالق کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ اس کو کہا فرید العطار رحمۃ اللہ نے، بعض در آیات نگریستن، اس کے بعد اللہ جل شانہ کی نشانیوں کو دیکھنا، اس سے وحدانیت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ وحدانیت، خدا کی وحدانیت، کہ خدا کے علاوہ اور کوئی قادر مطلق نہیں ہے نا۔ اتنی ساری ترقی کے بعد میں کہتا ہوں کہ ایک مکھی تو کیا، لیکن مکھی کا پر کوئی پھونک مار کر پیدا نہیں کر سکا، نہیں کر سکا، جس کو خالق کہتے ہیں۔ خالق کوئی نہیں بنا، سانے تو ہے بنانے والے، سانے بنے بنانے، لیکن خالق کوئی نہیں۔ اس کی مثال بہت سادگی کے ساتھ یوں سمجھ لیو، جیسے عورتیں جو ہے جب کچن کے اندر ہوتی ہے، خصوصاً عید کے وقت یا رمضان مبارک میں، ان کا بہت جذبہ ہوتا ہے، چلو ثواب ملے گا ان کو، ہے نا۔ تو کئی چیزیں گیہوں کے آٹے کی، فلور کی کئی چیزیں بنتی ہے، ٹیڑھا سموسا، کھڑا سموسا، گلگلا، یہ وہ سب آٹا ایک ہی ہے جس میں سے بناتی ہے نا۔ تو عورت خالق ہو گئی، کیا ہو گئی؟ سانے، بنانے والی۔ تو یہ دنیا کے لوگ جو ترقی کرتے ہیں، جتنی چیز بناتے ہیں، اللہ جل شانہ مادہ رکھ دیا، اسی میں ماتھا ماری کرتے ہیں۔ کہیں سے ہوائی جہاز بنا لیا، کہیں کار، آپ کی کار میں بھی کوئی چیز ایسی ہو جو زمین سے نہیں نکلی ہو تو میرے کو لا کر بتلانا، اور ہوگی تو میں مان لوں گا، ایکسیپٹ کر لوں گا۔ تو یہ جو ہے خالق کون ہے؟ حق تعالی جل شانہ۔ اللہ جل شانہ نے زمین جیسا ایک باکس، ایک صندوق، ایک باکس دے دیا آدم علیہ السلام کو، جا کر لے کر جاؤ، اس میں تمہاری ساری ضرورت ہے قیامت تک، سب چیز اس میں۔ اور کہاں رکھ دیو؟ زمین میں۔ اب زمین میں سے لوہا، پیتل، تانبا، گولڈ، کھانا پینا، سموسا، بھجیا، کیلا، ایپل، سب کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی آیتوں کے اندر، نشانیوں کے اندر، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں اسی کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین، کہتے ہیں عمدہ لوگ، بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ۔ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے، اور جو بعد میں اسی پر چلے گا وہ بھی اس تعریف میں مستحق ہوا، کو مرتبہ صحابہ کا بڑا۔
الذین یذکرون اللہ، جو اللہ جل شانہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً بیٹھے کھڑے ہوئے بھی، وقعوداً بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے پہلو پر، کروٹ پر تو بھی لیٹ کر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے، سوتے سوتے خوب ذکر کرو. بات پوچھتے ہیں کہ سوتے ہوئے پڑھنا جائز ہے، سوتے ہوئے ذکر کرنا. تو ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے مرید نے خط لکھا کہ حضرت میں رات کو جو ہے میرا درود شریف زیادہ باقی رہ جاتا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہوں، تو میں جب رات کو سوتا ہوں تب تسبیح ہاتھ میں لے کر پڑھا کرتا ہوں، اس کو پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیند آ جاتی ہے، کیا یہ پڑھنا جائز ہے، یہ پڑھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں 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 ہاں. انہیں بہت ہاں کا لفظ کئی مرتبہ لکھا انہوں نے، ہاں 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 ہاں. حضرت کی ملفوظات میں موجود ہے آج بھی، پڑھو ضرور پڑھو ضرور، سمجھے، بہت برکت والے. تو والا جنوبہما ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ لوگ سوچتے ہیں خلق زمین اور آسمان کی پیدائش میں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی بھی پیدا کرنے والا ہے، کوئی بھی پیدا کرنے. اللہ تعالیٰ نے چرندوں کو پرندوں کو استاد بنایا، کبھی کتے کو بھی ہمارا استاد بنایا اللہ پاک نے، کبھی کوا کو بنایا استاد، کوا کاؤ. انسان کو دفن کرتا ہے زمین کے اندر، یہ تو کس نے سکھایا؟ کبھی نہیں سکھایا. حابیل قابیل کا جو قصہ ہے اس نے. تو میرے بھائیو، یہ ایک نشانی